الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ حدیث کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ان دو قبروں میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو، لیکن گناہ بڑا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خور تھا۔ ان گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ منگوا لی اور وہ دو ٹکڑے کر دی، اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں ان مردوں سے یہ عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر سے مراد برزخ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اس دنیا سے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عالم دنیا ہے، دوسرا عالم برزخ ہے، تیسرا عالم آخرت ہے۔ یہ تین عالم، تین جہان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جب ایک بندے کی روح نکلتی ہے، وہ دنیا کے جہان سے منتقل ہو جاتا ہے، چاہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے،
چاہے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، چاہے درندے اس کو کھا لیں، اپنے پیٹ کے اندر اس کو منتقل کر دیں، لیکن اس کے برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ اور عالم قبر یا عالم برزخ کی جو چیزیں ہیں، اور وہاں جو ثواب ہوتا ہے مردے کو، اور وہاں جو عذاب ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقلوں سے ورا ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو عقلیں دی ہیں، یہ عقلیں صرف اس دنیا کی چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں، دنیا کی چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں، برزخ کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، آخرت کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے احوال بھی بیان فرمائے، قبر کے احوال بیان فرمائے، آخرت کے، جنت کے اور دوزخ کے احوال بیان فرمائے، لیکن وہ ایسے احوال ہیں کہ ہماری عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، ہم اپنی عقلوں سے ان کو نہیں سوچ سکتے۔ اور قبر کے عذاب کی مثال یا قبر کی راحت اور ثواب کی مثال علماء نے اس طرح دی کہ جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور یا تو اچھا خواب دیکھ رہا ہے، خوش کرنے والا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، یا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے عمدہ اور لذیذ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ایک اچھی مجلس لگی ہوئی ہے اور یہ بہت خوش ہو رہا ہے، یہ خوشی والا خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے کو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے خواب میں۔ پاس بیٹھنے والے کی عقل اس کے خواب تک نہیں پہنچ سکتی، حالانکہ اس نے جو خواب دیکھا بعض اوقات جاگنے کے بعد بھی اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی خواب میں مسکراتا ہے، ہنستا ہے، جب جاگ جائے تو ہنستا رہتا ہے، یا اس کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے اور خواب دیکھ لیتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، جب جاگ جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اور اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس خواب کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دشمن اس کی پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے اور یہ دوڑ رہا ہے، اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اس کے خواب کا اثر اس کی زندگی پر پڑ جاتا ہے، جب جاگ جاتا ہے، جاگنے کے بعد ڈر لگتا ہے اس کو، اور وہ جو دوڑ لگائی خواب میں تو سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے مثال عالم قبر کی، عالم برزخ کی، کہ وہاں مردے کو جو ثواب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، یا مردے کو جو عذاب ہوتا ہے، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اس دنیا والے جہان سے الگ ایک مستقل جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر مجرم قبر میں دفن کر دیا جائے تو ایک فرشتہ لوہے کا گرز لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ اس میت کو مارتا ہے۔ فرمایا فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ۔ وہ مردہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی چیخ اور پکار کو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات پر اللہ نے قبر کے عذاب کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی اونٹنی بدکنے لگی، ڈر گئی، پاس قبر تھا، قبر تھی پاس،
اس اونٹنی نے اس قبر کا عذاب سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا مانگتا کہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جیسے میں سنتا ہوں۔ لیکن اگر انسان قبر میں مردے کی چیخ کو سن لے، قبر کے عذاب کا اس کو احساس ہو جائے، جان لے، وہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے گا، وہ حواس باختہ ہو جائے گا، اپنے حواس کھو جائے گا اور اس کو اپنے مردے کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اپنے مردوں کو قریب کے قبرستان میں دفن نہیں کرے گا کہ کہیں میرے مردے کی توہین اور تذلیل نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کے جو حالات ہیں وہ حق ہیں، لیکن ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہوں کا ذکر فرمایا کہ ان 2 گناہوں کی وجہ سے قبر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ اما احدہما، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان دونوں گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن گناہ بڑے ہیں، بچنا اس سے مشکل نہیں، انسان تھوڑی سی توجہ کرے ان گناہوں سے بچ جائے گا، لیکن گناہ بڑے ہیں۔ پہلا گناہ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن اور کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی پتھر پر یا سخت زمین پر پیشاب کرے اور اس کے قطرے واپس کپڑوں پہ پڑ جائیں، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، ایک صورت یہ ہے، قبر میں اس کو عذاب ہوگا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو بھی جگہ ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے جگہ اس طرح تلاش کرتے تھے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنی رہائش کے لیے مکان تلاش کرتا ہے، مناسب جگہ، نرم زمین، جہاں سے پیشاب کی چھینٹیں واپس نہ آئے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے صحرا یا جنگل میں جاتے، آپ کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی اور وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، اس سے زمین کو نرم کرتے تھے۔ تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا۔ ایک آدمی مویشی پالتا ہے اور مویشیوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور مویشی جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں۔ جانور کو پیشاب آئے، اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہو تو کھڑا ہو کر پیشاب کر لیتا ہے، لیکن انسان بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، انسان کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتا۔ اسلام سے قبل مشرکین کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے، ایک مشرک نے کہا کہ یہ کیا عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے، مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیا عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ایسی باتیں مت کہو، ورنہ تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جو عذاب بنو اسرائیل کو پہنچا تھا، کہ بنو اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے اس کو قینچی سے کاٹ دو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا، قینچی سے وہ جگہ کاٹنی پڑتی تھی۔ تو ایک آدمی نے ان کو منع کیا کہ تم اپنے کپڑے کیوں ضائع کر رہے ہو، اب منع کرنے پر اس کو قبر میں عذاب ہوا۔ ایک صورت یہ بھی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص
پیشاب کر لے اور فوراً پانی کے ساتھ استنجا کر کے کھڑا ہو جائے، حالانکہ پیشاب کی چھینٹیں، پیشاب کے قطرے جلدی نہیں رکتے اور یہ فوراً استنجا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ تو بہت ہی خطرناک صورت ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے، قطرے بعد میں گرتے ہیں، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو بھی نہیں ہوتا، بدن ناپاک ہوتا ہے، نماز اس کی نہیں ہوتی، اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ پیشاب کرنے کے بعد اطمینان کر لینا چاہیے، ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے، جب یقین ہو جائے کہ قطرے بند ہو گئے اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس ایک بندے کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ گناہ بڑے ہیں لیکن ان سے بچنا معمولی ہے، بچنا آسان ہے، اور یہ مطلب بھی حدیث کا ہو سکتا ہے کہ انسان کی نظروں میں یہ گناہ معمولی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں۔ انسان اس کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان کو عذاب کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلا انہ لکبیر، کیوں نہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہی بیان کیا علماء نے کہ اس بندے کے نزدیک یہ گناہ بڑا نہیں تھا لیکن اللہ کے نزدیک یہ گناہ بڑا ہے۔ اور دوسرا شخص وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا آدمی چغل خور تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں تو غالباً 80-90% لوگ چغل خور اور غیبت کرنے والے ہوں گے۔ چغلی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ چغلی اور غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ مجلس میں کرنا، کسی کے سامنے اس کا ایسا ذکر کرنا کہ جس کو وہ برا سمجھے۔ اب اس ذکر کرنے سے کیا مقصد ہوگا؟ اگر اس تذکرہ کرنے والے کا مقصد اس شخص کی توہین کرنا ہے، تذلیل کرنا ہے، یا ویسے دل لگی اور خوش طبعی کے لیے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یہ ہے غیبت۔ اور اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ لڑانے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لڑائی پیدا ہو جائے تو اس کو نمیمہ کہتے ہیں، چغل خوری۔ تو غیبت اور چغل خوری قریب قریب اس کا مطلب ہے، قریب قریب کی چیزیں ہیں، تھوڑا فرق ہے ان میں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ برا سمجھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبت، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسا ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں جس کو وہ برا سمجھے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ والا فقد بہتہ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو بات کر رہا ہوں اس کی غیر موجودگی میں اگر وہ بات اس میں پائی جائے یہ بھی غیبت ہے، اگر وہ سچی بات ہو یہ بھی غیبت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیرے بھائی میں وہ بات پائی جائے سچی بات ہو یہی غیبت ہے، اگر وہ تیرے بھائی میں نہ پائی جائے جھوٹ ہو یہ بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل غیبت کرنے والے اپنے لیے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، دو بہانے بناتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں۔ ایک بات تو غیبت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس میں ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ غیبت مت کرو وہ کہتا ہے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ بات اس میں ہے۔
تو اسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تیرے بھائی میں وہ بات ہے جو تو کر رہا ہے تو یہ تو نے اس کی غیبت کی۔ کتنے ناسمجھ ہیں ہم لوگ، ہم سمجھتے ہیں یہ غیبت نہیں کیونکہ سچی بات ہے۔ اگر وہ سچی نہ ہو، جھوٹی ہو، تب تو بہتان ہے، الزام تراشی ہے، وہ اور زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہم اپنے لیے بہانہ بناتے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی غیبت مت کرو، وہ کہتا ہے یہ حق بات ہے، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ بھی ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے منہ پر کہہ سکتا ہے تو جا کر اس کے منہ پر کہہ دے، اس کی غیر موجودگی میں کیوں کہہ رہا ہے؟ غیر موجودگی میں کہنا، اسی سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ گناہ عذاب قبر کا سبب ہے، چغل خوری۔ آگے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوا لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں امید ہے کہ ان سے قبر کا عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کے لیے عذاب دور ہونے کی دعا فرمائی، سفارش فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایک مدت تک کے لیے قبول ہوئی کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو ان سے عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ قبر پر ہری شاخیں گاڑنے سے یا پھول ڈالنے سے میت کو ثواب پہنچے گا یا میت کو فائدہ پہنچے گا یا اس سے عذاب اٹھا دیا جائے گا، یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 2 قبر والوں پر شاخیں گاڑی ہیں، ان کی قبروں پر جن کو عذاب ہو رہا تھا، گناہگار تھے، لیکن کسی صحابی کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھول ڈالے ہیں نہ شاخیں گاڑی ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی عمل اس طرح نہیں ثابت کہ قبر پر پھول ڈالے گئے ہوں یا شاخیں گاڑ دی گئی ہوں۔ 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا، کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں کہ کسی قبر پر پھول ڈالے ہوں یا شاخیں گاڑی ہوں۔ 600 سال تک اسلام کے غلبے کا زمانہ رہا، ایک واقعہ بھی یہ ثابت نہیں کہ کسی قبر پر پھول ڈالے ہوں یا شاخیں گاڑی ہوں۔ آج ایک رسم بنا دی ہے لوگوں نے کہ کسی کے جنازے پر جاتے ہیں تو پھول بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ اس کے قبر پر ڈالیں گے اور بدلہ چکانا مقصود ہوتا ہے، اس نے ہمارے میت کے قبر پر پھول ڈالے میں بھی پھول ڈالوں گا۔ اگر یہ پھول ڈالے اس نیت سے کہ اس سے ثواب ہوگا، میت کو فائدہ پہنچے گا، تو الٹا گناہ ہوگا، یہ بدعت ہوگی۔ اور اگر پھول ویسے ڈالے ثواب کی نیت سے نہ ڈالے تو یہ فضول خرچی ہوگی، وہی پھولوں والے پیسے جن پہ پھول خریدے صدقہ کرے، کسی غریب کو دے دے ایصال ثواب کے لیے، اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، پھول ڈالنے کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے، یہ بدعت ہے، رسم ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، لوگ بزرگوں کی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ، اولیاء اللہ کی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، اور واقعہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخیں صحابہ 2 آدمیوں کی قبروں پر گاڑی ہیں۔ اگر اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے نزدیک یہ اللہ کے ولی بڑے مجرم ہیں۔ جو ولیوں کے قبروں پر پھول ڈالتے ہیں ان کے نزدیک یہ ولی بڑے گناہگار اور مجرم ہیں، اس لیے ان کی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخیں گاڑی تھی گناہگاروں کی قبروں پہ، ولیوں کی قبروں پہ شاخیں نہیں گاڑی۔ یہ الٹا ایک الٹی رسم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد